نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها رواه الترمذی۔ میرے نبی دی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تواڈے حکام تواڈے وچوں بہترین ہو، یعنی حکومت دے اندر جڑے بندے نے وہ تواڈے ساریاں وچوں بہترین ہون، اچھے کردار دے مالک ہون، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہون، اور فرمایا اور تواڈے مالدار جڑے نے نا وہ سخی ہون، تواڈے مالدار سخی ہون، اور تواڈے کم جڑے نے نا آپس دے اندر مشورے دے نال ہوندے ہو، تواڈے معاملات کوئی بھی کام ہے مسلمان بھرا آپس دے اندر مشورے کر کے کرتے ہون، تے فرمایا جدوں اس طرح دا معاملہ ہووے تے تواڈے واسطے زمین دی پشت جڑی ہے نا اس دے پیٹ تو بہتر ہے، یعنی مر جان تو تواڈا زندہ رہنا بہتر ہے۔ زمین دی پشت جڑی ہے نا اس دے پیٹ تو تواڈے واسطے بہتر ہے، یعنی کہ مر جان تو تواڈا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اس وقت جدوں تواڈے حکام بادشاہ وزیر صدر وغیرہ وغیرہ جو بھی نے نا یہ سارے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہون، بہترین شخص ہون، نمازی ہون، پرہیزگاری ہون، اور فرمایا تواڈے مالدار جڑے نے نا وہ سخی ہون، انج نہیں ہے کہ نال دا ہمسایا بھوک بھی مرتے ہو کہ نہیں میری تے کڑے گا اپنے جوگی ہے، نال دا ہمسایا پانی کو ترس رہا ہے کہنا نہیں میری تے موٹر کا بل زیادہ آ جائے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مالدار اور سخی تو مراد یہ کہ کھلے دل دا ہوئے، اگر کسی ماڑے نو اس دی مدد دی، اس دی کوئی چیز دی ضرورت پہ گئی ہے کھلے دل دے نال خرچ کرن والا میں ایسی صورتحال ہوئے تے پھر زمین دی پشت پیٹ تو بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر تواڈے حکام تواڈے وچوں بدترین ہون، تواڈے حکام تواڈے وچوں بدترین ہون، نہ وہ شراب نو حرام سمجھدے ہون، نہ سود نو حرام سمجھدے ہون، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ نے انہوں تو بچنا تے دور دی گل ہے، بلکہ وہ کرتے ہون اور انہوں نو حلال سمجھ کے کرتے ہون۔ آقا علیہ السلام تے غلام فرمایا وہ تواڈے وچوں بدترین ہون اور تواڈے مالدار جڑے نا وہ تواڈے وچوں سب تو زیادہ کنجوس ہون، تواڈے مالدار تواڈے وچوں سب تو زیادہ کنجوس ہون، اور فرمایا تواڈے کم کاج جڑے فیصلے وغیرہ نے وہ تواڈیاں عورتاں دے سپرد ہو، تواڈے معاملات تواڈیاں عورتاں دے سپرد ہون، تے فرمایا زمین دا پیٹ تواڈے واسطے اس دی پیٹھ تو بہتر ہے۔ فرمایا زمین دے اندر جانا، زمین دے اوتے چلن تو تواڈے واسطے بہتر ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر سانوں کچھ سمجھایا گیا ہے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سبق دیتا گیا ہے۔ فرمایا اگر کام نیک ہون گے، جڑے مالدار نے وہ سخی ہون گے، انسان پریشان نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اس کا زمین دے اوتے رہنا بہتر ہے، کیوں؟ وہ بغیر ٹینشن تو رب دی عبادت دے اندر مصروف ہوتا ہے، انہوں پتہ ہے میری عزت دی بھی حفاظت ہے، میری آبرو دی بھی حفاظت ہے، میرے اوتے کوئی اوکھا ویلا آ بڑے گا تے میرے ہمسائے میرے قریبی مالدار جڑے نا وہ بڑے سخی دل نے، میری ہر قسم دی مدد کرن گے، اس زیادہ تو زیادہ نیکیاں دے اندر بندہ مشغول رہے، اس کے کولوں گناہ بہت کٹ ہون گے اور نیکیاں اس کے کولوں بہت زیادہ ہون گے، اور
اور انہوں یہ بھی پتا ہوئے گا کہ ساڈے حاکم جڑے نے نا وہ سب تو اچھے لوگ نے، اگر میرے کسی مالدار نے بھی مدد نہ کی تھی تے حکومت وقت میرا ساتھ ضرور دے گی ماڑا سمجھ کے۔ بعد یاسا وہ زیادہ تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی دی فرما برداری دے اندر بندہ رہے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ دنیا دے اندر تو رہ کے زیادہ نیکیاں کرنے دا موقع لبدا پیا ہے، بعد یاسا زمین دے اندر جان تو تیرا زمین دے اوتے رہنا سب تو بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر حاکم بھی بدترین بن جان، جڑے آپ بھی شراباں دی محفلاں سجان، سود دے کاروبار کریں وغیرہ وغیرہ، جننے بڑے بڑے گناہ نے نا سارے انہاں دے اندر پائے جاندے ہو، اور جڑے مالدار امیر تو سب تو بڑے کنجوس ہوں، اور جڑے فیصلے وغیرہ نے نا وہ بیبیاں دے ہاتھ سپرد کر دیتے جان۔ اور میں ایسی صورت دے اندر نا تیرے کو نیکیاں گھٹ ہی ہون گیاں، تیرے کو گناہ زیادہ ہوں۔ ایسی صورت حال دے اندر تیرے کو نیکیاں تھوڑیاں ہی ہون گیاں، بات لہٰذا تیرے واسطے زمین دا پیٹ بہتر ہے، زمین دا پیٹ بہتر ہے بجائے اس چیز دے کہ زمین دے اتے چلتا پھرتا ہوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کو زندگی موت تے میرے رب دے ہاتھ دے اندر، جدوں چاہے جنوں چاہے عطا کرے۔ حضور دے غلاموں اس جگہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ موت نو یاد رکھی، یہ کوشش کرتا رہی میں ایسے اعمال کرا جڑے رب دی رضا دا سبب بنے، نہ کہ ایسے اعمال جڑے رب دی ناراضگی دا سبب۔ حضور دے غلاموں موجودہ دور جس دے اندر تسی اور میں اسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور دے اندر گناہ نو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ ایسے گناہ جنہاں دا 12 مرتبہ قرآن دے اندر ذکر آیا ہے، مثال کے طور تے شراب ہو گئی، سود ہو گئی، جڑا ساڈا انٹرنیشنل کاروبار بن گیا ہے، اسی آنے اس تو بغیر ساڈا گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی کدی قرآن کھول کے تکیا نہیں کہ میرے رب نے قرآن دے اندر اس سود جیسی بیماری تو کتنی مرتبہ منع فرمایا۔ رشوت خوری، راشد مرتشی کلاہما فی النار سب کھل گیا۔ ہر محکمے دے اندر یہی اصول چل رہے ہیں، جتنے کچھ دیو گے تو تہاڈی گل بننی ہے، نہیں دیو گے تو تہاڈی گل نہیں بنن دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اس تو زیادہ بد کے بدترین لوگ کیسے آئے؟ یہی بدترین لوگ حکومت دے اندر آئے نے جڑے حرام نو حرام نہیں سمجھتے، قرآن دے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، انہاں تو ود کے کوئی بدترین لوگ نہیں آ۔ لہٰذا کوشش کرو اپنا ایمان بچاؤ، جنہ ہو سکے انہاں لوگوں کو دور رہو، اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے اندر مصروف رہو، رب دی پاک بارکت دے اندر دعاواں کرتے رہو، یا اللہ انہاں فتنیاں تو سانو محفوظ فرمائے۔ دعائے اللہ تعالی تو مینوں اسی